نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کو لبرل پارٹی پاکستان کے منشور سے آگاہی دی جاتی ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کروں گا اس کا عنوان ہے بھارت میں طالبان کا خوف سر چڑھ کر بولنے لگا۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی گئی معلومات اور گزارشات آپ کے پاس بر وقت پہنچیں اور آپ ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، رشیا اور امریکہ دو بڑی سپر طاقتیں دنیا کی، وہ افغانستان میں اقتدار میں رہیں۔ انہوں نے افغانستان میں حکومت کی اور اپنے پیٹھوں کو انہوں نے صدارتیں اور بہت بڑے بڑے اہم عہدے دیے، وزارتیں بھی دی، سفارتیں بھی دیں اور خود ان کی سرپرستی پر رہے۔ اس دوران اس 30 سال کے عرصہ میں طالبان نے اپنی جہادی جدوجہد کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کامیاب رہے اور آج افغانستان پر طالبان کی حکومت ہے۔ لیکن ان 30 سالوں میں بھارت نے ہمیشہ طالبان کی مخالفت کی، پہلے رشیا کا ساتھ دیا اور اس کے بعد امریکہ کا ساتھ دیا۔ وہاں کی جو کٹ پتلی حکومتیں تھیں، جیسا کہ اشرف غنی کی حکومت تھی، ان کا بھرپور ساتھ دیا، ان کے وزراء کو، ان کے صدور کو اور ان کے حکومتی سربراہوں کو، پارلیمنٹیرینز کو اور دیگر جو اعلیٰ عہدیدار تھے، بیوروکریٹس وغیرہ، ان سب کو اپنے خزانہ سے پیسے نکال کر ڈالر بھارت وہ وہاں ان کو دیتا رہا، یہاں تک کہ بھارت نے 3 ارب ڈالر کی خطیر رقم افغانستان میں ضائع کر دی، جو کہ وہاں کے غریب عوام کا ٹیکس کا پیسہ تھا، انڈیا کا۔ اب افغانستان پر طالبان کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ رشیا تو شکست کھا کر پہلے جا چکا تھا، اب امریکہ بھی شکست کھا کر بھاگ گیا یہاں سے، تو اب بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب بھارت تو یہ چاہتا تھا کہ میں افغانستان کی سرزمین کے ذریعے سے، اس کو ذریعہ بنا کر پاکستان میں دہشت گردی کرتا رہوں گا، پاکستان میں بم دھماکے کرتا رہوں گا، ٹی ٹی پی کو پیسے دیتا رہوں گا اور ٹی ٹی پی والے پاکستان میں بم دھماکے کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ ہم پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے قریب پہنچ جائیں گے اور ان کو بھی ہم تباہ کر دیں گے۔ یہ خیالات تھے انڈیا کے۔ اب اس کے ہوش گم ہو گئے انڈیا کے۔ اب جب طالبان وہاں برسر اقتدار آ گیا تو اب اس کو ہوش نہیں رہا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب وہاں کے بڑے بڑے جو سکالر ہیں، ان کے جو جنرل ہیں بڑے بڑے، وہ دھاڑے مار کر رو رہے ہیں اور پورے بھارت میں صف ماتم بچھی ہے۔ جو جی ڈی بخشی ان کا جو جنرل ہے، بھاگوڑا جنرل جی ڈی بخشی، دھاڑے مار کر رو رہا ہے اور وہ امریکہ کو کوس رہا ہے کہ امریکہ جیسی دوستی سے تو پاکستان کی دوستی اچھی تھی، امریکہ تو بے وفا نکلا، اس نے ہمیں کیا دیا، ہمیں اس نے میدان میں شکست دے کر وہ ہم سے بھاگ نکلا، ہمیں اکیلا چھوڑ کر۔ اب ہم اکیلے رہ گئے، اب ہمیں کون سنبھالے گا، ہم فوجیوں کو کون سنبھالے گا، ہم فوجی تو مارے گئے۔ وہ فوجیوں کی بات کر رہا ہے کہ ہم فوجی مارے گئے، وہ انڈیا کی بات نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا اب کون ہوگا، ہم فوجی جنرلوں کا اب کون کیا بنے گا۔ اسی طرح وہ ارنب گوسوامی ان کا ایک اور گروو آریہ، یہ 3-4 ان کے بڑے بڑے سکالر ہیں جو وہ رو رہے ہیں، دھاڑے مار کر رو رہے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب کشمیر پر بھی طالبان قبضہ کر لیں گے، کشمیر پر بھی طالبان قبضہ کر لیں گے، اور وہ غزوہ ہند کی باتیں کرنے لگے کہ اب غزوہ ہند شروع ہونے والا ہے اور طالبان نے جس طریقے سے جنگ جیتی ہے اس طرح ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ وہ مشورہ دے رہے ہیں، یہ تینوں مشورہ دے رہے ہیں، جی ڈی جو ہے بخشی اور یہ گروو آریہ اور یہ ارنب گوسوامی، یہ تینوں مشورہ دے رہے ہیں کہ بھارت کو اس ٹائپ کی اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے جس ٹائپ کی اسٹریٹجی اختیار کر کے افغان طالبان نے امریکہ کو وہاں شکست دی ہے اور رشیا کو وہاں شکست دی۔ گوریلا جنگ، انہوں نے کہا کہ اربوں ڈالر روپے گوریلا جنگ کے لیے مختص کیے جائیں بھارت میں، اور افغانستان کی اسٹریٹجی، افغان طالبان کی اسٹریٹجیوں کو بروئے کار لایا جائے۔ اس کے بغیر ہم طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ورنہ غزوہ ہند میں افغان طالبان اور پاکستان ہم سے پورا انڈیا چھین لیں گے۔ کشمیر تو کچھ بھی نہیں ہے، کشمیر تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کشمیر تو وہ بہت جلد چھین لیں گے۔
وہ غزوہ ہند کے ذریعے ہم سے پورا بھارت چھیننے والے ہیں، وہ رو رہے ہیں انڈیا والے کہ گوریلا جنگ کے طریقے سیکھو، گوریلا جنگ کیسے کی جاتی جیسے طالبان نے کی ہے، چھاپا مار جنگ، ایمبوش کے طریقے سیکھو اور اربوں ڈالر اس مقصد کے لیے صرف کرو، نئی فوج بناؤ، پہلی فوج کو چھوڑو، نئی فوج بناؤ جو طالبان کا مقابلہ کر سکے۔ اب انڈیا جو ہے وہ دھاڑے مار رہا ہے کہ اب ہمارے ساتھ یہ ہو کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ بس اسی طرح یہ نظام چلتا رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کی اور مظلوموں کی بات بھی تو سننی تھی نا۔ اللہ پاک غیر منصف تو نہیں ہے، اس نے انصاف کیا ہے، اور آج طالبان کے ہاتھ میں اقتدار ہے تو انڈیا آج رو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ گوریلا جنگ کے لیے تیاری کرے انڈیا، اور انڈیا کتنی بھی تیاری کر لے، گوریلا جنگ کی تیاری کر لے، کچھ بھی کر لے، کتنے اربوں ڈالر وہ لگا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر جہادی قوت رکھی ہے، جہادی قوت۔ مسلمان جہادی قوت سے لڑتا ہے۔ مسلمان فلموں کی جو وہ فلمیں بنا رہے ہیں نا اپنے آپ، وہ کہتے ہیں کہ ہم فلموں کے ذریعے ہم بڑی دولت کما رہے ہیں، بڑا پیسہ کما رہے ہیں، وہ پیسہ کسی کام کا نہیں جو ان کے نوجوانوں کو بے راہ روی کی طرف لے جا رہا ہے۔ جب ایک ملک کا نوجوان بے راہ روی کی طرف چلا جائے گا، اداکاراؤں کے اندر دلچسپی لے گا، عورتوں کے اندر دلچسپی لینے لگے گا، تو وہ جنگ کے میدان میں کیا خاک لڑے گا؟ وہ جنگ کے میدان میں نہیں لڑ سکتا۔ ایک طرف تو یہ فلمیں بنا رہے ہیں اور راگ رنگ اور موسیقی میں اپنے نوجوان طبقے کو غرق کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم طالبان کے ساتھ گوریلا جنگ لڑیں گے، اور گوریلا فوج تیار کرو، اربوں ڈالر لگا کے نئی اسٹریٹجی اختیار کرو، طالبان والی اسٹریٹجی اپناؤ اور اس طرح کی فوج تیار کرو، جتنی مرضی تیار کر لو۔ جہادی جذبہ جو ہے وہ آپ کی قوم کے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جو ہے آپ کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے۔ ہمارے مذہب میں جہادی جذبہ ہے، ہر مسلمان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے پھرتا ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہمہ وقت، اور ہم اپنی جان دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اس لیے گوریلا جنگ کرنے کے لیے جتنے مرضی تم گوریلے تیار کر لو، طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح ان کو دیتا ہے پروردگار جو اس کے مذہب کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس کے مذہب کی تقویت کے لیے، اس کے مذہب کے فروغ کے لیے میدان جنگ میں جہاد کرتے ہیں اور لڑتے ہیں۔ تو بھارت یاد رکھے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کو بدلہ دینا پڑے گا، یہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے عزیزان۔ ہاں، جو کچھ تم نے کیا ہے افغان طالبان کے ساتھ، رشیا کی مدد کی ہے، امریکہ کی مدد کی ہے، تو اب تمہیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اب تمہیں مزہ چکھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا پروردگار طالبان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ان کی حکومت کو مستحکم کرے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوستی، محبت اور بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔